سردار لطیف کھوسہ صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ دیکھیے میرا جوان بیٹا جو ایچ ایس این کالج میں پڑھتا تھا 9th کلاس میں 10ویں میں 15-16 سال کا تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں آیا ہوا تھا، گھر آیا ہوا تھا، گاڑی لے کر گیا ہے، ڈرائیور ساتھ ہم بھیجتے تھے، ابھی 15 سال کا بچہ مطلب ہے یہ ایک ہوتا ہے، وہ اس نے اس کو 500 روپیہ دیا اور اس کو کہا تو ادھر جا، اور دوستوں کے ساتھ وہ چلا گیا، اور اس کا بعد ایکسیڈنٹ ہوئی تو گاڑی میں اس کا جو ہے وہ، میں اسلام آباد میں تھا تو مجھے اطلاع ملی تو میں جہاز لے کر، انہوں نے ایک جیٹ چھوٹا دیا، میں لے کر گیا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ وینٹیلیٹر پر تھا اور 17 دن وینٹیلیٹر پر رہا، لیکن برینی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہم یہاں سے نیورو سرجنز بھی لے کر گئے، ڈاکٹر افتخار راجہ ادھر ہوتا تھا، ادھر کوٹ لکھپت میں ہاسپٹل میں جو دوسرے سب سے پاکستان کے مشہور نیورو سرجن سے، ان کو بھی لے کر گئے، لیکن اس تمام کے باوجود انہوں نے کہا جی برینی ڈیتھ تو ہو چکی ہے، اب آپ اس کو اذیت دے رہے ہیں جو مزید اس کو کر رہے ہیں۔ تو وہ بھٹو کی جس دن ڈیتھ ہوئی ہے اسی دن جو ہے اس کی بھی پھر ہم نے وہ جو ہے ڈیتھ ہوئی، تو وہ ظاہر ہے بہت پینفل تھا۔ پھر وہ ہمارا جو سارا لائف کی ڈائیورشن ہوئی، اس کی ماں جو ہے وہ بھی پھر اس گھر میں نہ رہ سکی، اور گاڑی تو خیر بالکل نئی تھی، اسمیش، وہ تو گاڑی کو تو خیر کون پرواہ کرتا ہے، بٹ ابھی بھی وہ ظاہر ہے کہ وہ جب وہ آتا ہے ذہن میں یا سامنے نقشہ آتا ہے تو وہ تکلیف تھی۔ اور وہ اتنا کمپیٹنٹ بچہ تھا، اتنا قابل تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو جو ہے یہ اسکالرشپ پہ ہم نے بھیجنا ہے باہر، وہ پرنسپل کہتے تھے، اس لیے نہیں کہ میری اثر کی وجہ سے، بلکہ وہ خود آپ کے بڑے صاحبزادے بھی اپنے کمپیٹنس تھا، تو وہ انفارچونیٹلی اس کی وہ ایک ظاہر ہے کہ باہر کے اب وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ اینڈ پینفل کہ اس کو، بٹ لائف ہیز ٹو گو آن اینڈ ون شوڈ موو آن اینڈ آئی ہیو مووڈ آن۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ تو بچہ تھا مگر پھر بھی اس کے درجات ہر حوالے سے بلند کرے، آپ کی فیملی کو اس دکھ کو سہنے کا حوصلہ دے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ایک ایسا آدمی، آپ عام آدمی تو نہیں ہیں، لازم بات ہے، ایک خاص طرح کا مرتبہ ہمیشہ سے آپ کو حاصل رہا، امتیاز حاصل رہا، طاقت حاصل رہی، کم رہی زیادہ رہی، مگر ایک اشرافیہ کا آپ نسبتاً حصہ رہے، تو مطلب ایک عام آدمی سے ایک ہٹ کے جو ایک وہ ہوتی، مگر کتنی سردار لطیف کھوسہ صاحب کی زندگی اس واقعے کے بعد بدلی ہے؟ کتنا چینج آپ نے محسوس کیا زندگی کو دیکھنے میں، سمجھنے میں، برتنے میں؟ مجھے یہی احساس ہوا، اور وہ آج تک قائم و دائم ہے، کہ یہ زندگی بڑی عارضی ہے، اس لیے آئی ورک 24/7، اور میں کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، سو آئی شوڈ ڈو سم تھنگ گڈ بفور آئی ڈائی، سو آئی کیپ آن ورکنگ اینڈ ورکنگ اینڈ ورکنگ، اور میری زندگی کا ایک جہد مسلسل ہے جو آج تک کم نہیں ہوا ہے۔ اب کھوسہ صاحب، سب سے تلخ ترین یاد؟ دیکھیں بی بی کی شہادت جو ہے، بے نظیر بھٹو کی شہادت، یہ بڑی، اور انفارچونیٹلی چونکہ بے نظیر بھٹو میرے گھر میں بھی ٹھہرتی تھیں، اور بہت ہی بہن کی طرح بیٹی، ہمارے ہاں بلوچوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نیاڑی آپ کے گھر ٹھہرے تو وہ آپ کی ماں بھی ہوتی ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتی ہے، تو وہ اپنا ایک جوبن پر آئی تھیں جس وقت آخری مرتبہ آئی تھی، تو وہ اتنی میچور ہو کر اتنی انٹرنیشنل ایک فیم کی جو ہے، ایک ایسٹ نہیں ہوتا کسی قوم کا، ایسٹ، بالکل ایسٹ، اتنا کچھ سیکھا، تو وہ دیٹ واز ریئلی سم تھنگ وچ آئی تھنک ڈسٹرائڈ دا فیبرک آف دس سوسائٹی اینڈ دا کنٹری، وہ ملک کے لیے بہت بڑا نقصان تھا میرے۔ اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، لیکن اگر میں 2 لفظوں میں آپ کا جواب چاہوں کہ اس وقت جو زرداری صاحب نے جو سارے حالات تھے اور انہوں نے جو کہا کہ پاکستان کھپے، آج بھی جب آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اس مومنٹ کو اور زرداری صاحب کے اس جملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، آئین کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے
اس کے لیے تو ہم پیپلز پارٹی میں بھی تھے. آج جب پیپلز پارٹی نے اپنی بیس چھوڑ دی, میں نے مخالفت کی CEC میں, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں. میں نے کہا خدا را آپ نواز شریف کے ساتھ مت جائیے گا, یہ بھٹو کی کوک سے جنم لینے والے ہیں, یہ بھٹو کے قاتل ہیں, بی بی کی گندی تصویریں انہوں نے آسمان سے پھینکی تھی. آپ کا یہ کہتے تھے کہ گردن میں ان کو جو ہے رسی ڈال کر چوکوں پہ لٹکاؤں گا اور خنجر مار کے پیٹ سے ڈالر نکالوں گا. تو میں نے کہا کہ دو ہی یہاں پیپلز پارٹی والا مسلم لیگ نون کو نہیں کبھی ایکسیپٹ کرے گا, نظریاتی کارکن جو پنجاب کا کم از کم ہے, تو خدا را یہ نہ کیجیے گا. کر دیا. اور پھر میں نے کہا کہ بلاول کو خدا کا خوف کریں, بلاول کو کبھی شہباز شریف کا وزیر نہ بنانا. ایک بڑی رچ لیگسی ہے, وہ بھٹو کا نواسا ہے, بیبی کا بیٹا ہے, اس کی فائلیں لے کر جو ہے وہ کرے, تو یہ نہ کرنا. اس کو بھی وزیر بنا دیا. اور اس کے بعد جو ہے یہ پاور پالیٹکس میں چلے گئے, پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی, آئین کی انحراف شروع کیا, قانون کی دھجیاں اڑا دی. پھر بڑا مشکل تھا. اب بھی میں نے اگلے دن بھی کہا, میں نے کہا اگر عمران خان بھی یہ کام کرے گا تو آئی ول اسٹل بی آن دا پیپلز سائڈ. میں عوام کے ساتھ, میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سردار صاحب یہ فرمائیے, آپ کی زندگی کا سب سے ہیپیسٹ مومنٹ؟ وہ تمہیں دیکھ کر جو ہاں, جب میں گورنر بنا تھا تو وہ ظاہر ہے ایک فیملی کو پرائیڈ ملی تھی. لا محالہ مجھے پاکستان کا دوسرا بڑا عہدہ تھا, صدر پاکستان کے بعد گورنر پنجاب ہونا ایک بہت بڑا اعزاز تھا. یقیناً وہ اللہ کا, اس نے آپ کو ایک الگ سے ایک خوشی جو ہے. یہ فرمائیے سب سے میموریبل مومنٹ آپ کی زندگی, وہ خوش تھا, میموریبل نہیں تھا. وہ تیرے ساتھ ملاقات ہو گئی ہمارے پروگرام میں آگے. بتائیے نا جو زندگی میں سب سے زیادہ یہ یاد رہتا ہو کبھی کبھی. آئی تھنک یہ جو آپ کے جو اسپیشل مومنٹس ہوتے ہیں, آئی تھنک یو شوڈ ڈیووٹ دوز مومنٹس فار یور فیملی. فیملی کو جو ہے وہ جب آپ فیملی کا گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو قیمتی لمحات ہیں آپ کی زندگی کے, آپ کو اپنے فیملی کو دینے چاہیے. آپ ایسے رومانٹک ہیں؟ رومانٹک کون نہیں ہوتا ہے مجھے بتاؤ, کون رومانٹک نہیں ہے؟ واہ, ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. کبھی آپ نے بیگم صاحبہ کو ہوتا نا, کبھی اب عمر کے اس حصے میں کبھی آدمی ان کے لیے کچھ گنگنا دیتا ہے. دیکھو عمر کا مجھے تانا نہ دینا, گنگنانا تو بالکل ہوتا ہی ہے. باتھ روم سنگنگ کون نہیں کرتا ہے. کیا آپ نے آخری مرتبہ بیگم صاحبہ کے لیے کیا گنگنایا؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابھی آج کل پھول بہت آ رہے ہیں. واہ. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے, چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. بہت بہت شکریہ صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا اور بڑے دل سے, اور آپ نے بہت ساری پرسنل باتیں بھی آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو مچ صاحب.